شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وما قدر اللہ حق قدره، اور ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی، وما قدر اللہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا قدر ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کی تو یہ بات کرتے وقت انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، کہو کہ من انزل الكتاب، وہ کتاب الذي جاء به موسى، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، نورا وهدى للناس، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی، جو روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، جسے تم لوگ قراطیس متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھے ہوئے ہو، تبدونہ وتخفون کثیرا، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے اس سے چھپا لیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی، مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ وَقُلِ اللَّهُ، کہہ دو کہ اللہ، قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ نے، یعنی وہ کتاب کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری۔ اے پیغمبر، یعنی وہ تو نہیں جواب دے سکتے، تم آپ ان کس سوال میں جواب دے دیں، اتنا کہہ دیں کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی۔ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ نے، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول ہو کر، فی خوضهم، اپنی بیہودہ گوئی میں، یلعبون، دل لگی کرتے رہیں۔ ان آیات کے اندر بعض یہودیوں کی ترتیب کی گئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے ایک سردار مالک بن سیف نے غصے میں آ کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ نے تو کسی پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ کہاں سے کہتا کہ مجھے قرآن نازل ہوا ہے؟ تو اس کی ترتیب نے کہا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب جو تم نے اپنے پاس رکھی ہوئی، گھروں میں رکھی ہوئی، وہ نہیں نازل کی؟ یعنی پوری کتاب کو، اور پھر یہ کہ تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو، یعنی پوری کتاب کو ظاہر کرنے کے بجائے تم نے اسے حصوں میں بانٹ رکھا ہے، قراطیس، تجعلونہ قراطیس، حصے بنا رکھے ہیں، اور جو اسے تمہارے اپنے مطلب کے ہوتے ہیں لوگوں کو بتا دیتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اور جو تمہارے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں انہیں چھپا دیتے ہو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، هَذَا کتاب، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے، مبارک، بڑی برکت والی ہے، مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سے پہلے کتابیں گزری ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز، ام القریٰ، بستیوں کی جڑ یعنی مکہ، ومن حولها، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو، تنذر، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، پوری حفاظت کرتے ہیں،
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، یا وہ کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اسی باتیں کرے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں بھی ویسے ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان تین شخصوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اگر تم وہ وقت دیکھو، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا۔ کب؟ اِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم لوگ موت کی سختی میں گرفتار ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، فرشتوں کو ہاتھ پھیلائے کے کیا کہیں گے؟ اپنی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے، بما، ان باتوں کے سبب جو تم اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے، غیر الحق، بغیر حق کے جھوٹی باتیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے، اور اس کی نشانیوں کے برعکس، نشانیوں کے خلاف تستکبرون، تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو، اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا، ما خولناکم، ترکتم، تم نے اس کو چھوڑ دیا، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے چھوڑائے ہو، وما نرى معکم شفعاءکم، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھتے، الذی زعمتم انہم فیکم شرکاء، جنہیں تم اپنے اندر شرکاء جو ہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں، فیکم، تمہارے معاملات طے کرنے میں شریک ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنہم ما کنتم تزعمون، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، وضل عنہم، اور جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ وما عرفوا حق معرفتہ فی الرحمت والانعام علی العباد، قدر اللہ حق قدرہ کا معنی کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی جس طرح رحمت اور بندوں پر انعام کرنے میں اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کو پہچاننے کا جو حق ہے، اللہ نے اس طرح ان کو نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا۔ یہاں پر معرفت کی تعبیر قدر سے کی، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کب انہوں نے اللہ کو صحیح نہیں پہچانا؟ جب انہوں نے یہ بات کی، حین انکروا الوحی وبعثت الرسل، رسولوں کی بعثت اور وحی کا انکار کیا، وذلک من عظائم رحمتہ وجلائل نعمتہ، اور وحی بھیجنا اور رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں اور اللہ کی بڑی جو ہے وہ نعمتوں اور رحمتوں میں سے ہے۔ او فی السخط علی الکفار وشدت البطش بهم، حين جسروا على هذه المقالة والقائلون هم اليهود قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله كل من أنزل،
اب جو آدمی یہ کہے، جو آدمی نبوت کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، وہ یا تو اس وجہ سے یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کو مکلف ہی نہیں بنایا، اس کا یہ گویا کہ عقیدہ ہے، یا یہ کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ اس کی بات کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا، یہ تو باطل ہے، اس لیے کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو بیکار چھوڑا ہے اور ان کے تمام منکرات اور قبائح کو حلال کیا ہے، اور حکیم اور خبیر ذات کے یہ لائق نہیں ہے۔ تو یہ بات متعین ہے کہ اللہ نے مخلوق کو مکلف بنایا، امر نہیں کا، تو پھر یہ بات اس بات کو مستلزم ہے کہ پھر وہ رسول بھیجے جو اللہ کے احکامات پہنچائیں، جو حلال حرام کو بیان کریں، اور یہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ رسولوں کے ساتھ اور وہی کے ساتھ۔ تو اگر یہ اللہ کو صحیح پہچانتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے جب مخلوق پیدا کیے پھر ان کو مکلف بنایا ہے، تو پھر ان پر وہی تو لازم، ان وہی تو اپنی پہنچانی ہے، ان پر کسی رسول کے ذریعے احکامات تو پہنچانے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ ما انزل علی بشر من شیء، تو یہ جو ہے وہ گویا کہ انہوں نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا۔ اور وہی جو ہے اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جب اس کا انکار کیا تو گویا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق کو پیدا کرے اور پھر ان کو بڑی نعمتوں میں سے، جو بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی اور بڑی رحمتیں جو ہیں اللہ کی، اس رحمت اور نعمت سے جو ہے ان کو محروم رکھے، یہ اللہ کی جو ہے پہچان ان کو نہیں ہے۔ اور پھر سخت علی الکفار، یا یہ ہے کہ کفار پر جو ہے وہ ناراضگی اور ان کی جو ہے سخت پکڑ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب انہوں نے اس قول کی جسارت کی، اور یہ بات کہنے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ قالوا ذالک مبالغۃ فی انکار انزال القرآن، انہوں نے یہ بات جو ہے قرآن کے انزال کے انکار میں بطور مبالغہ کی تھی کہ اس میں کہہ دیجیے قرآن اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تو اب یہ دلیل کہ اس پہ یہودی ہے، تو کل من انزل الکتاب الذی، جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہودیوں نے مبالغتاً جو ہے قرآن پاک کے انکار میں یہ کہہ دیا تھا، اور ان کے اس ان کلام اور الزام کا نقل جو ہے کل من انزل الکتاب سے ہے، کہ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا؟ کیا وہ کتاب جو تمہارے گھروں میں پڑی ہے، ٹکڑا ٹکڑا کر کے تم نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب اللہ نہیں اتاری اور تم کہتے ہو کچھ نہیں اتارا؟ مبالغتاً فی انکار کہ علامہ بیضاوی نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، وہ کیسے ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا کسی بندے پر، حالانکہ وہ اس بات کو مانتے تھے عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے انجیل اتاری، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے تورات اتاری، تو وہ تو مانتے تھے، پھر وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ کسی بشر پر، عمومی نے بھی وہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو اس کا جواب دیا کہ غصے میں آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، اور قرآن کے انزال کے انکار میں مبالغے کی طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کچھ نہیں اتارا، حقیقت وہ بھی جانتے تھے۔ هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقراءة الجمهور بالتاء، تبدونها يبدونها، يجهلونه اور يبدونها۔ جمہور نے تجعلونہ اور یبدونہ کو جو ہے وہ تا کے ساتھ پڑھا ہے، تبدونہ، اور ابن کثیر ابو عمر نے اس کو جو ہے وہ یا کے ساتھ پڑھا ہے، وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يَبْدُونَهَا وَيَخْفُونَ كَثِيرًا، غائب کی صیغے کے ساتھ، مطلب یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگ کون؟ وہی یہودی، اور پھر یہی یہودی اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور یہی یہودی اس کو جو ہے وہ
کچھ کو ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ کو چھپا لیتے ہیں، یہی یہودی، یہ مراد ہے۔ حملاً علی قالوا وما قدروا، قالوا اور ما قدروا پر اس کا حمل کرتے ہوئے، قالوا کا قائل جو ہیں وہ بھی یہودی ہے، جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ ما قدروا بھی وہ یہودی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کر کے جو ہے وہ اس بات کو ثابت کیا کہ انہوں نے اللہ کو صحیح پہچانا نہیں ہے۔ وہ تضمین حمل علی قالوا و تضمین ذالک توبیحہ، اور یہ قالوا اور ما قدروا جو ہے ان یہودیوں کی توبیخ کو شامل ہے، اور اس تضمین پر عمل کرتے ہوئے، قالوا پر، ما قدروا پر، اور ان دونوں کے جو یہ دونوں جو قالوا جو ہے وہ یہ جملہ جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، یہ جو جملہ ہے یہ کس کو شامل ہے؟ یہودیوں کی توبیخ کو شامل ہے۔ اور یہودی کی جو یہ جو تضمین ہے اس معنی کی علی سوء جہلہم بالتورات، تورات کی جو ہے جن کی بری جہالت بری طرح ان کو جاہل ہونے کو تورات سے، اور ان کا جو ہے وہ علی تجزیاتها، تورات کے جز بنانے پر ان کی مذمت کو یہ بات شامل ہے۔ ابداء بعض منتخبو، ضم کیوں مذمت کیوں ان کے متفرق کرنے پر ٹکڑوں میں مختلف ورقوں میں لکھ کے جو درجہ کی ہوئی تھی، ابداء بعض منتخبو، جس کو انہوں نے منتخب کیا ہوا تھا، چنا ہوا تھا، اس کو ظاہر کرنے کے ساتھ، اور وکتبوہ فی ورقات، اور انہوں نے اس کو لکھا ہوا تھا متفرق ورقوں میں، واخفاء بعض لا یشتہونہ، اور جس کو نہیں پسند کرتے تھے اور جو ان کی شہوت کے خلاف ہوتا اس کو جو ہے وہ چھپانے کی وجہ سے جو ہے جنہوں نے ٹکڑے کیے تھے ان پر مذمت کے معنی کے جو یہ قالوا اور ما قدروا جو ہے شامل ہے۔ تو جب یہ یہودی کی بات تھی تو ہدن للناس، ناس پیچھے تھا، ناس سے لٹانے کے لیے یجعلون، کہ وہی لوگ جو ہیں اس کو بناتے ہیں قراطیس اور کچھ کو ظاہر کرتے ہیں اور اکثر کو چھپا دیتے ہیں۔ روی ان مالک ابن سیف، مالک ابن سیف جو تھا، قالہ مالک ابن سیف نے یہ بات کی تھی کہ ما انزل اللہ بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا، یہ مالک بن سیف نے کہا تھا، اور یہ اس سے کب کہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ لما اغضب الرسول بقولہ، جب نبی پاک نے اس کو اپنے اس قول سے غصے میں اور غضب میں ڈال دیا تھا، انشدک الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تجد فيها ان اللہ یبغض الحبر السمین، تو میں تجھے اللہ قسم دیتا ہوں ذات کی کہ جس نے موسیٰ پر تورات اتاری، کیا تو اس تورات کے اندر پاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ خبر السمین سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ قال فانت الخبر السمین، تو اس نے کہا کہ تو ہی وہ خبر السمین ہے۔ وکیل هم المشرکون والزامهم بانزال التوراۃ، اچھا یہ بات، تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نازل ہوئی ان یہودیوں کے بارے میں۔ خیبر السمین کا مطلب غالباً ایسا پادری اور ایسا راہب، ان کا ایسا عالم یہودیوں کا جو موٹا ہو، تو کیا اس تو پاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ خیبر السمین سے جو ہے وہ، تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، اور آج نبی پاک کے بارے میں یہ بات کی کہ اور دوسری بات یہ کہ وکیل هم المشرکون، اوپر یہ کہا کہ یہ جو قول ہے یہودیوں کا ہے، یہ یہودیوں نے جو یہ بات کی تھی، اوپر جو کہ والقائلون هم الیہود، اور وکیل هم المشرکون، اس کا عطف اوپر جو عبارت گزری ہے بزابی کی، والقائلون هم الیہود قالوا ذلك مبالغۃ، اس پر عطف ہے، یا تو اسے یہودی مراد ہے، اس پہ تقریر ہو چکی، یا اس سے مشرکین مراد ہے۔
مشرکین مراد ہیں، تو پھر یہ سوال ہوگا کہ پھر ان کو جو ہے وہ انزال تورات کے ساتھ الزام کیوں دیا؟ وہ تو نہیں مانتے اس کو بھی۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار قریش تو جو ہے وہ تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا، تو پھر کیسے ممکن ہے ان کے اس کلام کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ذریعے جو ہے وہ ان کو الزام دینا اور ان کلام کو توڑنا کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب دیتے کہ الزامہم بانزال تورات، ان کو ان تورات کے انزال کے ساتھ الزامی جواب جو دیا جا رہا ہے، لأنه كان من المشهورات زائغة عندهم، یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو تورات تھی، یہ تورات کا انزال جو تھا وہ ایسے عندهم ان مشرکین مکہ کے ہاں ایسی مشہور چیز میں تھا کہ بالکل پھیلی ہوئی مشہور چیزوں میں سے تھا، اور ان کو پتہ اس بات کو سنتے آ رہے تھے کہ یہودی ان پر جو ہے وہ ان کے ایک نبی سے موسیٰ ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانُوا يَقُولُونَ، اسی وجہ سے وہ یہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، کہ اگر ہم پہ کوئی کتاب اتاری گئی تو وہ کتاب جو ہوگی ان یہودی کی کتاب سے زیادہ ہدایت پر ہوگی، زیادہ ہدایت دینے والی ہوگی۔ وَعُلِّمْتُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا ہے، اگر اوپر جو ہے وہ تجعلون اور تبدون میں پھر یہ جہلونا ہوگا، پھر اور آگے جو ہے پھر یہودی مراد، اگر یہودی مراد ہیں تو یہ کہ یہودیوں کو سکھایا گیا ہے، اور مشرکین مکہ مراد ہیں تو کہ تمہیں سکھایا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان پر وہ باتیں جو تم اور تمہارے باؤ اجداد نہیں جانتے تھے، زیادتاً علی ما فی التورات، یعنی تورات بھی یہودیوں کو سکھائی گئی، اسے بہت سی چیزیں، لیکن وہ باتیں جو تورات میں نہیں تھی، تو اس تورات پر جو باتیں زیادہ تھیں وہ بیانن لمن التبس علیکم، اور اس تورات کے اندر جو چیزیں تم پر ملتبس تھیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو ان کا جو بیان قرآن کے اندر آ گیا تو وہ آپ کو جو ہے تمہیں سکھایا گیا پیغمبر اسلام کی زبانی، وعلی آبائکم، تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر، الذین کانوا اعلم منکم، جو تم سے بھی زیادہ جاننے والے تھے ان کو بھی جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی زبان پر تمہیں سکھایا گیا جو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا نہیں جانتے تھے۔ وَنَذِيرُهُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسرَائِيلَ، اور اس کی مثال وہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ قصہ بیان کرتا ہے، اکثر الذی هم فیہ یختلفون، اور وہی قصے زیادہ بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جن قصوں کے اندر ان کا اختلاف ہے آپس میں، کہ ان قصوں کے اندر جو ہے وہ ان کا جب اختلاف ہے تو وہی قصے جو ہے وہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ وکیل الخطاب لمن آمن من قریش، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطاب ان حضرات کے لیے جو قریش میں سے ایمان لائے، کہ آپ کو جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی زبانی بہت کچھ سکھایا گیا۔ قل اللہ ای انزل اللہ، کہہ دو کہ اللہ ہی نے اس کو نازل کیا، پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ میں پوچھا کس نے نازل کیا تو کہا اللہ نے نازل کیا ہے، او اللہ انزلہ، قل اللہ انزلہ، قل اللہ، قل انزلہ، قل اللہ، یعنی کہہ دو کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، دو دفعہ، او اللہ انزلہ، یا اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ امرہ بان یجیب عنہم اشاع، آپ اللہ نے حکم دیا پیغمبر اسلام کو کہ آپ جواب دیں ان کی طرف سے
اشارہ بین الجواب متعین، اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ جواب متعین ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کا نہیں کہہ سکتے، لا يمکن غیرہ، اس کا غیر تو ممکن نہیں ہے، اور تنبیہ اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہہ رہا انہم بہتو بحیث لا یقدرون الجواب، کہ وہ جو ہے وہ خاموش کرا دیے گئے ہیں بہی طور کہ وہ جواب کی طاقت نہیں رکھتے، تو لہٰذا آپ خود جواب دے دیجئے کہ اللہ ہی نے جو ہے وہ یہ کتاب اتاری ہے۔ یلعبون حال من ہم، یلعبون جو ہے اچھا پیچھے ہے اس وقت، ثم ذرهم فی خوضهم فی اباطیلہم، خوضہم کا معنی کیا فی اباطیلہم، کہ انہیں ان کی باطل باتوں میں چھوڑ دو، فلا علیک بعد التبلیغ و الزام الحجت، آپ پہ احکامات کی تبلیغ کرنے اور حجت کو لازم کرنے کے بعد کچھ آپ پہ جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، آپ نے ان کو تبلیغ کر دی ہے، آگے مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ ان کا اپنا فعل ہے، ان کے اپنی انہیں ان کی باطل باتوں میں چھوڑ دیجئے، یلعبون پہ کھیلتے رہیں، حال منہم، یلعبون جو ہے یہ خوضہم کی ہم ضمیر سے حال ہے، یہ جو ہم ہے اس سے حال ہے، ہم الاول، اچھا ہم الاول سے حال ہے، ذرہم جو مفعول ہے ذر کا اس سے حال ہے، والظرف صلۃ ذرہم، اور فی خوضہم جو ہے یہ ذرہم کا صلہ ہے، او یلعبون یا فی خوضہم یلعبون کا صلہ ہے، ذرہم فی خوضہم یا یلعبون فی خوضہم، او حال من مفعولہ، یا فی خوضہم جو ہے یہ ذرہم کے ذر کے مفعول ہم سے کیا ہے حال ہے، او فاعل یلعبون یا فی حوضہم جو ہے ثابت ان کے متعلق ہو کر حال بن جائے گا یلعبون کا، او فاعل ہے نہیں بلکہ فی خوضہم جو ہے یہ حال ہے ذر کے مفعول سے، یا یلعبون کے فاعل سے یہ حال ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ او منہم الثانی، یلعبون کے بارے میں ترکیبی استعمال یہ بتایا تھا کہ یہ جو پہلا ہم ہے ذرہم کے اندر اس سے حال ہے، اور دوسرا استعمال یہ بتا رہے ہیں کہ یلعبون دوسرے ہم ای خوضہم کے اندر جو ہم ہے اس سے حال ہے، اور اس صورت کے اندر ظرف جو ہے متصل بالاول، ظرف جو پہلے سے متصل ہوگا، یعنی ذرہم کے ساتھ اس کا اتصال ہوگا۔ یہ کچھ ترکیبی استعمالات تھے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، مبارکن کا معنی کر رہے ہیں کثیر الفائدہ والنفع، یہ جو کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے برکت والی ہے۔ کیا مطلب برکت والی ہے؟ زیادہ فائدوں والی ہے اور زیادہ نفع والی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، یعنی التوراۃ او الکتب التی قبلہ، اس سے یہ صرف تورات مراد ہے، الذی بین یدیہ جو گزری ہے، یا الذی بین یدیہ ساری کتابیں مراد ہیں جس سے پہلے گزری ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ اے پیغمبر آپ ڈرائیں، آپ خبردار کریں ام القریٰ کو، بستیوں کے مرکز کو، مکہ کو۔ مکہ چونکہ تمام بستیوں کی جڑ اور مرکز ہے، اس وجہ سے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ عطف علی ما دل علیہ مبارک، عطف علی ما دل علیہ مبارک ای للبرکات ولتنذر، کہتے ہیں کہ مبارکن جس معنی پر دلالت کرتا ہے اسی معنی پر لتنذر ام القریٰ کا عطف ہے، تو معنی بنے گا انزلناہ
للبرکات، ہم نے اس کو نازل کیا برکات کے لیے، وانزلناہ لتنذر، ہم نے اس کو نازل کیا کہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں۔ او علت محذوف عطف علی ما دل علیہ مبارک، یا تو لتنذر ام القرى کا عطف اس معنی پر ہے جس پر مبارکن دلالت کرتا ہے، او علت یا اس علت پر اس کا عطف ہے جو محذوف ہے، یعنی ولتنذر اہل ام القرى انزلنا، پتا کہ آپ ام القرى کے جو اہل ہیں ان کو ڈرائیں، انزلنا ہو، اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا ہے، نازل کیا ہے۔ وانما سمیت مکہ بذالک، مکہ کا نام ام القرى رکھا گیا اس لیے لانها قبلۃ اہل القرى، اس لیے کہ یہ اہل قرى کا قبلہ ہے، بستیوں والوں کا قبلہ ہے، ومحجهم ان کے حج کی جگہ ہے، ومجتمعهم اور ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے، وَأَعْظَمُ الْقُرَىٰ شَانًا اور شان اور عزت کے اعتبار سے سب سے بڑی بستی ہے، عزت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے۔ وکیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے لأن الارض دحیت من تحتها، زمین جو اسی کے نیچے سے بچھائی گئی، او لأنها مکان اول بیت وضع للناس، یا یہ ہے کہ یہ وہ پہلی جگہ ہے کہ جس میں مکان اول ہے جس میں اللہ کا گھر جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ وقرأ ابو بکر عن عاصم بالیاء ای لینذر الکتاب، پھر جو ہے وہ خطاب نبی پاک کو نہیں، کتاب کی طرف فائل ہوگا، فائل پھر کتاب بنے گا تاکہ یہ کتاب ڈرائے، خبردار کرے۔ ومن حولها اہل المشرق والمغرب، اور اس ام القرى بستی مکہ کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں مشرق و مغرب، ان سب کے رہنے والوں کو بھی آپ خبردار کریں، یعنی آپ تمام جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ ویؤمنون به، یؤمنون به، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به، جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وهم علی صلاتهم یحافظون، اور ان ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی خوب نگہداشت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فإن من صدق بالآخرہ، اس لیے کہ جو آخرت کی تصدیق کرے، خاف العاقبہ، وہ انجام سے ڈرتا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ جیوں گا اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا تو اسے ڈر ہوتا ہے اپنے انجام کا، اور جب اپنے انجام کا ڈر ہوتا ہے تو اپنی نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر، اور یہ جو خوف ہوتا ہے اس کو ابھارتا ہے نظر و فکر پر اور غور و فکر پر، تدبر پر، حتی یؤمن بالنبی والکتاب، یہاں تک کہ وہ آخرت پر ایمان، نبی پر ایمان لانے کی طرف لے جاتا ہے، وہ ایمان بالنبی وہ نبی پر ایمان لے آتا ہے، کتاب پر ایمان لے آتا ہے۔ والضمیر یحتملہما، والضمیر یحتملہما، یہ جو ضمیر ہے یؤمنون به، وہ نبی پر ایمان رکھتا ہے، یؤمنون به وہ کتاب پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ جو وہ کی ضمیر ہے یہ دونوں کا استعمال رکھتی ہے۔ ویحافظ علی الطاعة، اور وہ پھر یحافظ علی الطاعة، وہ اطاعت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ تخصیص صلاۃ، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ کو خوف ہو ساری نمازیں پڑھتے، ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر نماز کو خاص کیا، لأنها عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، وعلم الایمان، وعلم الایمان، اور ایمان کی نشانی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ خاص کیا۔ ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ فزعم ان بعثه نبيا كمسيلمة والاسود العنسي او اختلق عليه احكاما كعمر بن لخي ومتابعه، تو اس آدمی سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور گمان کرے کہ جی اللہ نے مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی جیسے بغیرتوں کو نبی بنا کے بھیجا، کیسے ممکن؟ یہ جو اس بات کا یہ گمان کرے اور ان کو نبی مانے یا خود بھی ایسا دعویٰ کرے تو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے اوپر احکامات گھڑ لے جیسے عمر بن لخی اور اس کے مطابق اس کے جو تابعین تھے، اس کے جو تابع تھے، ان لوگوں نے ایسا کام کیا۔
یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے قرآن کا کتاب ہونا بتایا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کتاب کا شرف بتایا، اس کی رفعت بتائی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق بھی کرنے والی ہے اور یہ نذیر بھی ہے اگلے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کی وعید، ان لوگوں پر وعید کا بیان ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب یہ یمامہ کا تھا، اور اسود عنسی جو صنعاء کا رہنے والا تھا۔ اور عمر بن لخی کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ پہلا آدمی ہے جس نے دین اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے تبدیل کیا، اور اس نے بتوں کو جو ہے وہ بت گاڑے خانہ کعبہ کے اندر، اور بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ جو ہے وہ بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر بن لخی کے بارے میں فرمایا تھا کہ رأیتہ یجر قصبہ فی النار، کہ میں نے دیکھا اس کو کہ وہ اپنا ناک کا جو ہے بانسا ہے یا ناک اس کو جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے وہ کھینچ رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ برے کام شروع کیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اندر اس نے تبدیلی کی شروع میں، اور جھوٹ باندھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو اسماعیل کو دیے گئے۔ تو ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کوئی ایسا کام کرے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، یا وہ آدمی یہ کہے کہ جو میری طرف وحی ہوتی ہے حالانکہ اس پر وحی نہ ہوتی ہو، کچھ بھی اس کے لیے وحی نہ ہوتا ہو، وحی نہ کی گئی ہو، جھوٹ باندھے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ جیسے عبداللہ ابن سعد بن ابی سرخ، جیسے عبداللہ ابن سعد بن ابی سرخ کان یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا کرتے تھے جب کوئی آیت نازل ہوتی۔ فلما نزلت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سورہ مومنین کی جب یہ آیت نازل ہوئی، فلما بلغ قوله، جب یہاں تک پہنچے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک اور تخلیق دی، ایک اور پیدائش دی، سورہ مومنین کی آیت نمبر 14۔ تو عبداللہ کہنے لگا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تعجبا من تفصیل خلق الانسان، تو اسے تعجب ہوا اس بات پر، اس نے تعجب اور تعجب سے جو اللہ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں جو تفصیل بیان کی اس سے تعجب ہوا، تو تعجب کی وجہ سے زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب یہ اس کے الفاظ نکلے تو آپ نے فرمایا فقال علیہ الصلوۃ والسلام اکتبها فكذلك نزلت، اس کو ایسے ہی لکھو کیونکہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے۔ فشک عبداللہ، تو عبداللہ کو شک ہوا، وقال ان كان محمد صادقا، اگر محمد صادق ہیں سچے ہیں، لقد اوحی الی کما اوحی الیک، تو جس طرح پھر آپ کی طرف نازل ہوئی میری طرف بھی یہ نازل ہوا، ولا ان كان كاذبا لقد قلت، اگر جھوٹا ہے تو میں نے کہا ہے، یہ بات تو میں نے کی ہے، کما قال۔ تو یہ جو آدمی جس کی وحی نہیں کی گئی تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس آدمی سے یہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں ضرور نازل کروں گا، میں قریب نازل کروں گا وہ جیسا اس جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ کالذین قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، جیسے ان لوگوں کے مشرکین جب کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی جیسی بات کر سکتے ہیں۔ ولو ترى اذ الظالمون حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه، اي ولو ترى الظالمین اذ الظالمون، یہ ظرف اذ الظالمون یہ مفعول پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے مفعول کو یہاں پر کیا کر دیا، ترا کے مفعول الظالمین کو حذف کر دیا۔ ولو ترى الظالمین، کاش اگر آپ دیکھیں ظالموں کو، کب؟ جب ظالم فی غمرات الموت، موت کی سختی میں ہوں گے۔ غمرات الموت کا معنی کرتے ہیں شدائدہ، موت کی سختیاں، تکلیفیں۔ من غمرہ الماء اذا غشیہ، غمر یغمر، غمرن کے معنی ہوتے ہیں پانی کا ڈھانپ لینا، جب پانی ڈھانپ لیتے یا کسی کوئی چیز ڈھانپ لیتی ہے تو کہتے ہیں غمر۔ تو موت کی سختی میں انسان کو ڈھانپ لیتی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔
والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے، بقبض ارواحہم، ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، کل متقاضی الملز او بالعذاب کل متقاضی الملز، یعنی کل غریم الملازم، یعنی جیسے کہ تقاضا کرنا ہوتا ہے، قرضے کا تقاضا کرنے والا، اور کسی کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا قرضہ دو ہی دو، اور ملز جو اس کا چمٹا ہوتا ہے، اس طرح فرشتے جو ہیں اس سے روح قبض کرنے کے لیے اس کو پکڑے ہوں گے، یا او بالعذاب، یا اس کو عذاب دینے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور کیا کہہ رہے ہوں گے، یقولون لهم، ان کو کہیں گے اپنی جانوں کو نکالو نا، اخرجوها الینا من اجسادکم، ان روحوں کو اپنے جسم سے ہماری طرف نکالو، تغلیظا وتعنیفا علیہم، ان پر جو سختی اور کرتے ہوئے اور تعنیف کرتے ہوئے، دونوں کا معنی سختی ہے، زیادتی کرتے ہوئے، او اخرجوها من العذاب، ہاں یہ سزا سے نکالو نا جس کا تم انکار کرتے تھے، وخلصوها من ایدینا، اور اپنی جانوں کا ہمارے ہاتھوں سے بچاؤ نا، الیوم یرید به الوقت الاماتۃ، الیوم، اس سے جو ہے وہ اس موت دینے کا وقت مراد دیا گیا ہے، اب الوقت الممتد من الاماتہ الی ما لا نہایہ، یہ سارا وقت موت سے لے کر مرنے کے وقت سے لے کر انتہا تک، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، آخر تک کا جو وقت، اس میں حشر بھی آ جائے گا، اس میں قیامت بھی آ جائے گی، اس میں جو ہے وہ جنت یا جہنم ان کا ہونا بھی آ جائے گا، تو جزاؤن عذاب الہون، آج تمہیں جو ہے وہ عذاب ہون دیا جائے گا، ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ کہا کہ جی اس سے جو ہے وہ وقت اماتت مراد ہے، ابھی اس وقت بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، یا اس سے جو ہے وہ وقت ممتد مراد ہے، یعنی یہ نہیں کہ عذاب اسی وقت ان کو تو عذاب ساری آگے رہے گا نہ ختم علی ساری زندگی کے اندر، ای الحیوان، الحیوان یرید العذاب المتضمن لشدت و اہانت، اس سے وہ عذاب مراد ہیں جو شامل ہے سختی کو اور ذلت کو۔ وَإِضَافَتُهُ إِلَى الْهُونِ، عذاب کی اضافہ جو ہون کی طرف ہے، لِعَرَاقَتِهِ وَتَمَكُّنِهِ فِيهِ، عذاب معذب کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے، اس وجہ سے عراقہ معنی جڑ پکڑنا، عراقہ کا معنی اصلیت، اس کے اندر بن جائے، اور تمکن فیہ، اور معذب فی کے اندر جو ہے وہ اس کی تمکن اور اس کے اندر ہونے کی وجہ سے، کہ اس سے جو ہے وہ اس کے اندر ہونا جاتی ہے، ذلت جڑ پکڑ لیتی ہے اور ذلت اس سے قادر ہو جاتی ہے۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ کیوں ہے تمہیں دردناک عذاب اور ذلت کا عذاب؟ اس وجہ سے کہ تم اللہ پہ غیر حق جھوٹی باتیں کہتے ہو، دائل والا جیسے بیٹے کا دعویٰ کرنا، اور اللہ کے شریک کا دعویٰ کرنا، اور نبوت کا دعویٰ کرنا، اور جھوٹی وحی کا دعویٰ کرنا، نبوت کا دعویٰ جیسے مسلمہ وغیرہ نے کیا، اور جھوٹی وحی کا دعویٰ جیسے عبداللہ بن سرخ نے کیا، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ أي فلا تتأملون فيها، تکبر کرتے ہو، ان میں غور و فکر نہیں کرتے، اور ان پہ ایمان نہیں